الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محنت کے باوجود جب لوگ آپ کی باتوں پہ جو ہے وہ یقین نہیں کرتے تھے بلکہ جھٹلاتے تھے آپ کا استہزاء معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ مجنوں ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ قصہ گو ہیں، آپ نے یہ خود گھڑ لیا ہے، آپ کو کوئی سکھا جاتا ہے، کوئی جن آ گیا ہے، تو آپ بڑے پریشان ہو جاتے۔ آپ بہت سوچتے اس کے بارے میں، تو آپ کو تسلی دی گئی ان آیت کریمہ میں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر اسلام کا داعی جو ہوتا ہے، ہر جو اسلام کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، لوگ جھٹلاتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے رسولوں کو جو ہے وہ کیا کچھ نہیں کیا، رسولوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیجئے زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، یرمیہ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عیسیٰ نو تو خود جو ہے نو کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ عیسیٰ کے ساتھ کون سے رسول تھے جو آئے ہوئے تھے؟ حضرت یحییٰ کا کیا ہوا کہ سر اتار کے جو ہے وہ اس وقت کے بادشاہ نے اپنی محبوبہ کو پیش کر دیا۔ کتنے ظلم ہوئے۔ ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ ایک سبزی بیچنے والا دکان سے اٹھتا تھا، جا کے 300 نبیوں کو قتل کرتا تھا، پھر آ کے اپنے کاروبار میں ویسے ہی مشغول ہو جاتا تھا۔ اس حد تک جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ جو ہوتا رہا۔ تو تسلی دی گئی ان آیت کریمہ میں کہ آپ تسلی رکھیں۔ آپ کا کام کیا تھا؟ آپ کا کام تھا پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا ہے، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا تھا لست علیہم بمسیطر، کیا کہا تھا؟ لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی دروغہ نہیں لگے ہوئے، کوئی ڈنڈا لے کے نہیں آپ نے کرنا، یہ پیار سے محبت سے آپ نے پیغام میرا پہنچا دیا، بس بات آپ کی ختم ہو گئی۔ وہیں یکذبوک، اور ان اگر شرطیہ یکذبوک، اگر وہ، اب لفظ کیا ہے اس میں سے؟ قذب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھٹلانا۔ یا علامات مضارع لگا ہوا ہے یہاں پہ، اس کے بعد واو جمع کے لیے کا حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقد فے پس قد لازم کے لیے استعمال ہوا، تو بلا شبہ کذبت جھٹلایا گیا رسولوں کو من قبل کا، آپ سے پہلے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی وہ رسولوں کو جو ہے وہ جھٹلایا جاتا رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اللہ کی، الہ کا معنی ہوتا ہے کی طرف، اسی کو کہتے ہیں مکتوب علیہ، جس طرح ہم کہتے ہیں، اور طرف اللہ کی ترجعو لفظ کس سے ہے؟ اسی سے ہمارا لفظ رجوع ہوتا ہے، اسی سے ہمارا لفظ رجعن ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لوٹایا جانا۔ امر کی جمع ہے، اور طرف اللہ ہی کی تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقد کذبت، تو بلا شبہ جھٹلایا گیا رسولوں کو من قبل کا، آپ سے پہلے، وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اللہ ہی کی ترجع الامور، تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ الف لام نے جو ہے وہ امر کے ساتھ جب لگا تو اس نے تمام جو ہے وہ اس میں شامل کر دیے۔ امر کی جمع امور ہے، تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ بے فکر رہیں، جس نے جو جھٹلایا ہے اللہ ان سب کو دیکھ لے گا۔ جو یہ زیادتیاں کر رہے ہیں، جو اذیتیں دے رہے ہیں، پریشانیاں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اللہ پھر ان کو بدلا دے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ دیکھیں ایک تو حرف ہوتا ہے حرف ندا یا، جس کا معنی ہوتا ہے پکارا جانا۔ اگر اگلا لفظ جو ہے مخاطب جو ہے وہ الف لام سے شروع ہوتا ہے تو پھر عرب تعظیم کے لیے اس کو ایھا کے نام سے پکارتے ہیں، ایھا۔ اور اگر ایھا اور مذکر کے لیے ایھا اور مؤنث کے لیے ایھتھا، اور اگر بات جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہلا کے پکڑنے بتانے والی بات ہو تو پھر یا کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس، پورا متوجہ کر کے لوگوں، اے لوگو، انا بے شک، وعد اللہ، وعدہ اللہ کا، حق سچ ہے۔ کون سا وعدہ؟ روز محشر کا وعدہ، قیامت کا وعدہ، اس دن جس دن جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، جس دن لوگوں کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یہ وعدہ سچ ہے۔ بے شک
وعدہ اللہ کا سچ ہے، فلا کیا روز محشر ہے، ابدی زندگی ہے، ابدی زندگی جہنم جہنمیوں کے لیے اور جنتیں جنتوں کے لیے، جنتیوں کے لیے۔ ولا تغرنکم، اب لفظ کیا ہے؟ غرہ، یہ غین رے رے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ۔ تا علامت مضارع، نون سکیلہ زور دینے کے لیے کم حاضر کی ضمیر لگی ہے۔ تغرنکم، نہ دھوکے میں ڈال دے وہ تمہیں، کم حاضر کی ضمیر کا کی کما کم، نہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے کیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ تم کہیں دنیا کی زندگی میں نہ ریچھ جانا، دنیا کی دل فریبیوں میں مت کھو جانا، اس فانی دنیا میں یہ نہ ہو کہ تم اپنی جو ہے وہ اگلی ابدی زندگی کو جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بیابان کر بیٹھو، اس کے لیے اس کے بدلے میں تم دنیا میں جو ہے وہ اس کی رنگینیوں میں کھو جاؤ اور پھر آگے تمہارے پاس کچھ نہ ہو زیادہ رہا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس دنیا نہ دھوکے میں ڈال دے تمہیں دنیا کی زندگی۔ اسی دنیا کی زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور، سوائے ایک دھوکے کا سودا۔ یہ ایک فریب ہے، یہ ایک سراب ہے۔ اس سراب کے پیچھے مت بھاگیں کہ دنیا لینے کے لیے ہم اپنی آخرت جو ہے وہ گنوا بیٹھیں، اور در حقیقت یہی وہ دھوکہ ہے جو اس وقت ہم کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم دھوکے میں ہی جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، شیطان ہمیں جو ہے وہ بہکا رہا ہے، ہمیں پھسلا رہا ہے، اور ہم اس کے پھندے میں جو ہے وہ پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہی دنیا ہے، اسی سے 4 دن جو ہے وہ موج کر لو، اسی میں جو ہے وہ 4 دن دیکھ لو، پھر اس کے بعد کس نے دیکھی جنت، کس نے دیکھی جہنم، یہ تو قصے کہانیاں ہیں، پتہ نہیں کب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو جو کچھ ہے وہ یہی دنیا، یہی وہ دھوکہ ہے جو شیطان ہمیں دے رہا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا، اور نہ، یغرنکم، اور نہ وہ دھوکے میں ڈال دے تمہیں، باللہ، بارے میں اللہ کے، الغرور، غرور دھوکے باز۔ کون دھوکے باز؟ شیطان، اور وہ شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دیکھیں وہ کس طرح دھوکے میں ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے وہ دہریے کے کنسیپٹ کے اوپر کوئی اللہ صلی اللہ نہیں، کچھ نہیں، سب کچھ ایسا ہی ہے۔ کیمنسٹ کا کنسیپٹ کیا ہے؟ وہ یہی کنسیپٹ ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اٹ سیلف سب کچھ کریشن جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جب انسان اس سے رکتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ دہریے کے بعد جب پھر وہ اللہ کے بارے میں جو ہے وہ جو اللہ کی صفت ہے نا غفار کی، اور اللہ کی صفت ہے جو ہے وہ رحیم کی، قہار کی، وہ کہتا ہے اللہ نے بخش دینا ہے، اب جو تو کر رہا ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ کون تھا تو بڑا گناہ کر بیٹھا ہے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے ہم اپنے دل کو جو ہے وہ کالا سیاہ کر لیتے ہیں۔ یہ تم نے کون سا گناہ کر لیا؟ اب کوئی نہیں خیر ہے، یہ سارے کرتے ہیں، یہ سارے اللہ کی بخش۔ اب اللہ کی بخشش ہے، اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، لیکن اللہ نے کچھ ہمیں اپنے پیرامیٹرز بھی بتا دیے ہیں، ضابطہ حیات بھی بتا دیا ہے قرآن میں۔ اب میں کرتا تو جاؤں اس مالک کی نافرمانی، اور نافرمانی کے اوپر جو ہے وہ پھر زور بھی دوں اور تگڑا بھی ہوں اور تکبر میں بھی آؤں اور گمنڈ بھی آؤں۔ یہی شیطان ہے جو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ وہ ہمیں توبہ کرنے کا، اصلاح کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ وہ بخشے جانا خود سے جنت، تو یہی وہ دھوکہ تھا جو بنی اسرائیل کو جو ہے وہ تھا۔ بنی اسرائیل بھی یہی کہتا ہے جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، کسی اور کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں۔ ہمیں بھی یہی سبق پڑھایا گیا ہے کہ ہاں جنت تو ہے ہی تمہارے لیے، ہوگا بھی اگر تو کیا ہوگا، 2-4 دن رہیں گے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد جنت میں جانا تو ہم میں جنت میں ہی ہے نا۔ اب بات یہ کہ کیا یہ 2-4 دن ہمارے خیال میں کوئی ایسے ہی ہے کہ ایک روم ہے، اس روم میں سے ہم کلین کر کے جو ہے وہ آگے نکال دیے جائیں گے؟ سب سے کم عذاب جو ہوگا وہ اس شخص کو ہوگا جس کے جوتے جو ہے وہ آگ کے ہوں گے اور اس کا دماغ جو ہے اس سے کھول رہا ہوگا۔ تو یہاں پہ کیٹیگریکلی کہا گیا وَلَا يُغْرَنَّكُمْ، اور نہ ڈال دے تمہیں دھوکے میں اللہ کے بارے میں شیطان۔ وہ جو دھوکے باز ہے وہ اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم، لیے تمہارے، عدوً، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، پس تم بھی، اتخذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنا لینا، پکڑ لینا، ہو ضمیر لگی ہوئی ہے، فے پس ہے، فَاتَّخِذُوهُ، پس بناؤ اس کو دشمن، سمجھو اس کو دشمن اپنا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ تم دشمن سمجھنے کی بجائے شیطان کے کہے ہوئے کے اوپر چلے جاتے ہو۔ وہ تمہیں ٹریپ کرتا ہے، چھوٹا سا گناہ ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تھوڑا سا جھوٹ بول دو گے کچھ نہیں ہوگا، وعدہ خلافی کر لو گے کچھ نہیں ہوتا، امانت میں خیانت کر لو گے کچھ نہیں ہوتا۔
تم جو ہے وہ بے حیائی کے پیچھے چل پڑو گے، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ شیطان دشمن ہے تمہارا، اس کو دشمن سمجھو، وہ تمہیں بہکا رہا ہے۔ اب کیسے؟ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کا پیمانہ قرآن و سنت ہے۔ کچھ بھی کرنے کو اگر دل کر رہا ہے، کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھ لیں کیا قرآن و سنت کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ شیطانی راستہ ہے، شیطان تمہیں اس طرح چلا رہا ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، پس وہ سمجھو اس کو دشمن، بنا لو دشمن اس کو۔ انما انا، دیکھیں دونوں بے شک کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن اس کی سپرلیٹو ڈگری آ جاتی ہے انما کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ ہے حقیقت، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، یہ ہے سچائی۔ کیا سچائی ہے؟ انما، بات اصل میں یہ ہے کہ یدعو، دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا۔ یا علامات مضارع واو جمع کے لیے، یدعو وہ بلاتا ہے تمہیں، بلاتا ہے حزبہ۔ حزب کس کو کہتے ہیں؟ جماعت کو۔ ہم نہیں ایک حزب اللہ، اللہ کی جماعت، حزب اللہ دوست، ساتھی، جماعت۔ وہ بلاتا ہے اپنے ساتھیوں کو، لیکونوا، لام تعلیل کا، لیکونوا، تاکہ وہ ہو جائیں من اصحاب السعیر، سعیر کہتے ہیں دوزخ، دہکتی ہوئی آگ والے، اصحاب صاحب کی جمع ہے، تاکہ وہ دوزخی ہو جائیں۔ یہ ہے شیطان کا جو ہے وہ کام کرنا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بلاتا ہے اپنے ساتھیوں کو۔ ساتھی اس کے کون ہیں؟ جو اس کی بات مانتے ہیں، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہی اس کے ساتھی ہیں۔ جو اس کے پیچھے چلتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ بات یہ ہے کہ وہ تو اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے تاکہ، چونکہ اس نے اکیلے نے جہنم میں جانا تھا، وہ سب کو چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں ساتھ لے کے جائے۔ اس نے اس وقت یہی کہا تھا کہ اللہ کو، کہ اللہ میں تیری اس مخلوق کو، اس انسان کو بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، ٹریپ کروں گا۔ اللہ نے کہا تھا کہ پھر تجھ جو بھی میری بات چھوڑ کے تیرے پیچھے چلے گا، تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب وہ کہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں جہنم میں؟ وہ تو بلاتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو۔ ساتھی کون؟ جو اس کی بات مانتا ہے۔ بات کون سی؟ اللہ اور اس کے رسول کے منافی۔ یہ اس راستے کو چھوڑ کے جو بھی کوئی اور راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان لے کے جانا چاہتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک حقیقت یہ ہے کہ وہ بلاتا ہے اپنے ساتھیوں کو تاکہ وہ ہو جائیں سارے جہنمی۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، شیطان کے پیچھے چلنا ہے۔ شیطان تو یہ اعلان جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے، الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو انکاری ہوئے۔ کس کے انکاری ہوئے؟ اللہ اور اس کے رسول کے، قرآن اور سنت کے انکاری ہوئے۔ لہم، لیے ان کے، عذاب شدید، سخت عذاب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ انکاری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کلمہ نہ پڑھیں، ہم کلمہ پڑھ کے بھی انکاری ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی کہی ہوئی باتوں کے پیچھے چلتے ہی نہیں ہیں، ہم اطاعت کرتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے اللہ کو یہ پلوٹڈ اوبیڈینسز نہیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کہیں تو نام تو لیں اللہ کا، بات مانیں ہم شیطان کی، بات ہم نے مانے جو اور 100 خدا ہم نے گھڑ رکھے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں، یہ کرتے چلے جو کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب اطیع اللہ اطیع الرسول، اور پھر یہ کہا گیا کہ اے مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بعض چیزیں تو میں کتاب کی جو ہے مان لوں جو مجھے پسند ہوں اور جو مجھے پسند نہ ہو، جہاں سے میرے معاشی مفادات، یہاں پہ میرے پرسنل بینیفٹس کے اوپر ذکر پہنچتی ہے، ان کو جو ہے وہ ہم سائڈ پہ رکھوں اور اس کے اوپر سے گزر جاؤں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ پولوٹڈ اوبیڈینسی، غلامی، یہ غیر مشروط پسند نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تو جو ہے وہ غیر مشروط اطاعت ہے، غیر مشروط غلامی ہے، اس کے اوپر ہمارا نفس کوئی نہیں ہے، ہم جو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو جو لوگ جنہوں نے انکار کیا، لہم، لیے ان کے، عذاب ہے سخت، شدید عذاب ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ہم جہاں پہ بھی پڑھیں گے وہاں پہ آمنو کے ساتھ عملوا الصالحات پڑھیں گے۔ اکیلا ایمان لا کے مسلمانوں کے رجسٹر میں نام لکھوایا جا سکتا ہے، جنت کی راہداری کا پروانہ نہیں مل سکتا۔ جنت کا پروانہ، اجازت نامہ تبھی مل سکتا ہے جب آمنوا وعملوا الصالحات ہوگا۔ جہاں بھی ہم قرآن میں پڑھیں گے، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کلمے کی بیسس کے اوپر ہوتا تو عبداللہ بن ابی بھی اسی لائن میں کھڑا ہوا ہوتا۔ اللہ نے پرٹیکولرلی کہہ دیا کہ اس کا جنازہ بھی پڑھا لیں تو اس کو نہیں بچنا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، صالح اعمال کیے، لہم، لیے ان کے، مغفرۃ، مغفرت ہے، بخشش ہے، اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرا وعدہ سچا ہے اس دن کا،
تو پھر اس دن اجر بھی ہمارا انتظار کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا، وہ اللہ کی رحمت ہم پہ برسی کہ ہم جو ہے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ پہلا لفظ جو ہے وہ اللہ ہم نے پڑھ لیا، اللہ اکبر ہمارے کانوں میں تکبیر کہہ دی گئی، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہمیں سکھا دیا گیا، شوق سے سکھایا گیا، ذوق سے سکھایا گیا، ہمارے ہاتھ میں قرآن دیا گیا بچپن میں، چاہے جس سے بھی ہمیں پڑھوایا، کسی خاتون سے، کسی استاد سے، کسی قاری سے پڑھا دیا۔ اس سے بڑھ کے اور رحمت کیا ہے؟ وہ رحمت آ گئی، اس رحمت کو اب اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اگر وہ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تو پھر وہ شیطان کے ساتھی نہ کہیں جائے وہ ہم بن جائیں۔ دوبارہ دیکھیے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو بلا شبہ آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے۔ بے فکر رہیں، تسلی رکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ، کیونکہ ہر قوم کے جو ملا ہوتے ہیں، جو ملا مال والے ہوتے ہیں، جو اشرف ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ رسولوں کو جھٹلاتے ہیں۔ کیوں جھٹلاتے ہیں؟ وہ اس لیے جھٹلاتے ہیں کہ اگر اس کی بات مان لی تو پھر ہمیں سلام کون کرے گا، ہمارا پانی بھرنے کون آئے گا؟ تو اس لیے ہمیشہ سے جو ہے وہ حق کی مخالفت جو ہے وہ بڑے لوگ کرتے ہیں۔ وہ کیا کہا تھا نوح علیہ السلام کے لوگوں نے کہ ہم نہیں دیکھتے، ہم تو دیکھتے ہیں تیرے جو ماننے والے ہیں وہ تو وہی کمزور لوگ ہیں، کمی کمین ہیں، وہ ضعیف لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ تو تیرے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں، کوئی بڑا سردار تیرے ساتھ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہاں واقعی بھی تیرے دین میں کوئی طاقت ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جتنے تھے کہتے تھے نبوت ملنی تھی، یہ مکہ اور طائف کے بڑے سردار کہیں مر گئے تھے، ان کو کیوں نہیں ملی؟ اب اگر محمد کی بات مان لی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مان لیا، ابو جہل کہا کرتا تھا مان لیا تو پھر ہمیں سردار کون کہے گا؟ اسی غرور میں وہ مارا گیا۔ تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، کوئی بات نہیں، تسلی رکھیے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس، بے شک اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ روز محشر کا، اس روز سزا جزا کا دن آنا ہے، یہ سچا ہے، یہ گارنٹیڈ ہے۔ اس کے اوپر اگر ہمارا ایمان نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان، اگر یقین نہیں ہے تو ہمارا ایمان نامکمل ہے، اور حقیقت ہے ایمان ہے، ہمیں یقین نہیں ہے اس کے اوپر۔ ایمان رکھتے ہیں ہاں آخرت ہے، وہ کتاب میں پڑھ لیا ہم نے کہ ٹھیک ہے جی، ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا، ہم نے اللہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا، آخرت بھی آنی ہے، یقین نہیں ہے ہمیں دل سے۔ اگر ہمیں یقین ہونا تو پھر ہماری زندگیاں سنور جائیں، پھر ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہم ہر غلط راہ کے اوپر بڑھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں۔ دفتر میں کوئی کام جو ہے وہ ہم اپنے باس کی مرضی کے بغیر یا اس کی منشا کے بغیر کرنے کے لیے 50 دفعہ سوچتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں باس یہ کہے گا، اس نے تو یہ کہا ہے۔ جب اس نے یہ کہہ دیا تو اللہ کی منشا کے مطابق ہم کام کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا وہاں پہ ہماری ACR جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے ہماری؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اس کی سزا جزا ہونی ہے؟ سال کے بعد ہمیں انکریمنٹ کا تو بڑا فکر ہوتا ہے، لیکن روز محشر والی انکریمنٹ کا تو وہ اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جو درجے بلند ہوں گے، جو جنتیں کے وعدے کیے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اس وعدے کے اوپر رکھو، وہ وعدہ تمہارے لیے اللہ نے کر رکھا ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ اس فانی دنیا کے اوپر اپنے آپ کو مت جو ہے وہ گنواؤ، تمہارا سارا کچھ، تمہارے تمام اعمال، سب کچھ تمہارا اسی ذات راہ کو اکٹھا کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں وہ شیطان اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، پس اس کو دشمن سمجھو، اس کے پیچھے مت چلو، وہ دشمن ہے تمہارا، اس کو سمجھو دشمن۔ انما، حقیقت تو یہ ہے کہ یدعو حزبہ، وہ تو بلاتا ہے اپنے ساتھیوں کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ آؤ وہ بھی میرے نال اس کے ساتھ جو ہے وہ جہنمی بن جائیں، اس کا تو یہ منشا ہے۔ اب یاد رکھو، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو انکاری ہوئے، ان کے لیے عذاب شدید ہے، سخت عذاب ہے۔ جو اس کے پیچھے چلیں گے، جو اس کے ساتھی بنیں گے، ان کے لیے عذاب ہے سخت قسم کا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے اللہ نے بخشش کا وعدہ کر رکھا اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا۔ ایک طرف شیطان کے وعدے ہیں، ایک طرف اللہ کے وعدے ہیں۔ شیطان شارٹ ٹرم میں تمہیں سکھاتا ہے کہ چوری کر لو، حق مار لو، قبضہ کر لو کسی کے اوپر، کسی کے ساتھ جھوٹ بول کے کسی کا حق غصب کر لو، مال اینٹھ لو، کچھ نہیں ہوتا، 4 دن عیاشی گزر جائے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا کسی کا حق نہیں غصب کرنا، کسی کے اوپر جو ہے وہ ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کرو گے تو تمہیں جا کے اس کا مداوع کرنا پڑے گا، تم نہیں کرو گے
تو یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کتنی زندگیاں ہیں ہماری، 60-70 سال ایوریج، اور ہم میں سے اکثر اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزار چکے ہوئے ہیں۔ جب گزار چکے ہیں تو باقی کیا رہ گیا ہے؟ چند لمحات، چند گھڑیاں، ہم چند مہینے، چند سال جی لیں گے ہم، اس سے زیادہ تو ہم کچھ چند صدیاں تو نہیں جی سکتے نا۔ تو پھر ہمیں تیاری بھی اس کی کرنی چاہیے جس کے لیے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ تیاری آج بھی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ سے تائب ہو جائیں، اللہ سے توبہ کر لیں، ہم پلٹ آئیں اللہ کی طرف۔ اگر ہم پلٹ جائیں گے تو پھر ہماری آخرت، ہماری منزل سنور جائے گی۔ اگر ہم ابھی بھی نہیں پلٹیں گے، ہم کہتے ہیں سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں ہمیں جو ہے وہ ہم 7 نسلوں کے لیے اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، کتنا اکٹھا کر لیں گے؟ جب اکٹھا کر لیں گے وہ ہمارے بعد لڑیں گے، مریں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ بلکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اسی مال کی وجہ سے اولاد باپ کو گولی مار دیتی ہے، ماں کو جو ہے وہ مار دیتی ہے۔ کتنا کا جمع کر لیں گے ہم؟ جب اس نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے نا، وہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور بے حساب دیتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے، دیا ہوا اس نے، تو پھر جب وہ دیتا ہے تو پھر ہمیں اس کی باتوں پہ اعتبار کیوں نہیں ہے؟ ہم سیکھیں قرآن، سمجھیں اس کو، اور پڑھیں اور اپنی اوپر امپلیمنٹ کریں، نہ صرف اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں بلکہ آگے اس پیغام کو بڑھائیں۔ یہی مقصد ہے جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب۔